لوگ ہمارے پاس آئے اور وہ اتنے ڈپریس تھے بیچارے سارے کے سارے. وہ کہتے تھے کہ جی ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا یہ جو قبضہ معاف کیا اس نے کھا لی, تو سارے اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اب ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے, کچھ نہیں ہم کر سکتے. تو وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اور بات سن رہے تھے. تو ہم نے جب ان کی بات سنی تو ہم نے دو باتیں ان سے کہی. پہلی بات تو ہم نے یہ کہی کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو راہ دکھانے والے لوگ ہیں, لیڈرشپ ادا کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ جب آگے نکلتے ہیں تو پورے لوگ ان کے پیچھے نکلتے ہیں اور وہ پھر ایک چیز کو آگے نکالتے ہیں. دوسری بات ہم نے ان کو یہ کہی کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو ضرور نکلنا آپ کو چاہیے, لیکن اگر آپ نہیں بھی نکلیں گے تو ہم اس مسئلے کے لیے نکلیں گے اور جو ہم سے قرض ہو سکا اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری ہم کوشش کریں گے. تو وہاں پہ ایک صاحب نے تھوڑا سا ہمارا مذاق بھی اڑایا, انہوں نے کہا یار بہت لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے ہم نے یہ بات کہتے ہوئے اور کرتے ہوئے, لیکن ہم نے پھر اپنے ذاتی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک اتنا بڑا ظلم کراچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ تو ماشاءاللہ یہاں آباد ہے نا, اس پورے آبادی جو بھی مسائل ہیں سیریس مسئلے ہیں, اس کے طرف بھی آؤں گا, لیکن یہاں کراچی کے اندر خاص طور پر اسکیم 33 کے اندر اس وقت سینکڑوں سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو بالکل ان کے اندر خالی پڑی ہوئی ہیں, اس کے اوپر لینڈ مافیا نے قبضے کر لیے ہیں, 2 فائلیں 3 فائلیں بن رہی ہیں, لوگ اس کو بیچ رہے ہیں, پریشان ہیں. اور آپ یقین کریں تقریباً روزانہ ہم ایسے خواتین سے, عورتوں سے, مردوں سے ملتے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی ہم نے کمائی لگا دی اور لوگ ہمارے جو ہے نا پلاٹوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا کہ ہم چاہے کچھ ہو جائے ان غریبوں کے اور ان لوگوں کے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے لیے جدوجہد بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے, جو ہو سکا ہم سے اس کے لیے کریں گے. ایک سوسائٹی ہے ان کا نام میں نہیں لے رہا چاہ رہا, آپ سب لوگ جانتے ہیں, اس کے مسئلے کو ہم نے اٹھایا تو ہمیں ہمارے اوپر جو ہائیسٹ لیول پہ جو تھریٹ آ سکتی ہو وہ تھریٹ بھی ہمارے اوپر آئے کہ جی فلانا آرمی کا بندہ ہے, وہ فلانا اس کا جو ہے نا وہ یہ آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں, ہمیں تو آپ کے بیٹے کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سارے انہوں نے تھریٹ بھی ہمیں کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے کراچی کے امیر کی بھی بات کی, ہم نے آپس میں بھی یہ ڈسکس کیا, اور ہم نے اس وقت بھی یہ طے کیا کہ کراچی کے لوگ جو ہے جتنے لوگ ہیں وہ بیچارے اتنے مجبور اور اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے اس کے ساتھ وہ کام کرتا چلا جاتا ہے, اور وہ ظلم کی ایک کہانی ہے جو پوری ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم جو پتھر اٹھاتے ہیں اور ایک نئی کہانی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں ایک کہانی. اس وقت بھی ہم ضلع شرقی کے اندر کوئی 10 سے 12 سوسائٹیز ہوگی, کوئی 12 کے قریب سوسائٹیز ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے کام بھی کر رہے ہیں, بہت سے مسئلے بھی حل کروائے, بہت ساری چیزیں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا صرف 4 بندوں سے ایک کام, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو ایک سوسائٹی کو لیں گے, اس مسئلے کو حل کریں گے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اسکیم 33 کی جتنی سوسائٹیز ہیں سب کو یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی یہ قوت ہے کہ جو الحمدللہ لوگوں کے ظلم جو ان کے اوپر ہو رہا ہے, جو ان کی پریشانی ہو رہی ہے, اس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے لیے موجود ہے. اور یہ جماعت اسلامی نہیں ہے, یہ آپ سب لوگ ہیں, یہ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بیسیکلی ہمارا مسئلہ ہے, کوئی ہم کوئی الگ تھوڑی ہے. مطلب میں اگر یہاں پہ میرا اسد شفیق بھائی کہ یہاں پہ اگر میں اگر یہاں پہ پلاٹ بھی تو میں بھی آپ کا حصہ ہی ہوں. تو ہم سب لوگوں کو مل کے کراچی کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے, جتنی زیادتی کراچی کے ساتھ ہوئی ہے, اس کے لیے اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا. میں کہتا ہوں کہ جیسے تیسے میں نے اپنی زندگی گزار لی, لیکن میرا بیٹا حنزلہ جس کی عمر ابھی 12 سال ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ اب وہ بھی وہی زندگی گزارے جو زندگی میں نے گزاری ہے. ہمیں اپنے مستقبل کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو اپنے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے, اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ کرتا چلا جائے. لیکن یہ باتیں میں آپ سے صرف اس لیے کہہ رہی ہوں, کوئی لفاظی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفاظی بہت سے لوگ کرتے اور کر رہے جاتے, لیکن میں آپ کو اپنے ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. میں جہاں رہتا ہوں, میں گلشن اقبال 13T1 میں میری رہائش ہے, تو میرے گھر کے بالکل سامنے ایک ہے بلاک 1 گلشن اقبال کے نام ہے. ابھی پچھلے سال جب وہاں پہ بارشیں ہوئی تھی, آپ گیا تھا, بہت تیز بارش ہوئی تھی, I'm sure کہ آپ کے علاقے کے بھی برا حال ہو گیا.
تو رات کو ہم شام کو نکلے ہوتے تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو ایک بالکل بلاک 1 کی صورتحال اس طرح تھی کہ وہاں پہ پورے علاقے میں، جس طرح یہ علاقہ ہے نا، تو پہلا فلور جو تھا وہ پورے علاقے کا پانی میں بھر گیا تھا. تو گھر اور سارے گھر اس طرح گھر ہیں کہ وہاں پہ کچھ 4-5 کروڑ 6 کروڑ کے گھر ہیں، بڑے بہت ہی اچھے گھر ہیں، اور سارا گھر جو ہے نا پانی کے اندر. اور لوگوں کی عجیب کیفیت تھی، لوگ پریشان تھے. ہم وہاں پہ گئے، ہم نے کہا کچھ کھانا کھلا دیں آپ کو. لوگوں نے کہا چھوڑے جی کھانا وانا اللہ کا شکر ہے، ہم تو بہت پانی کا کچھ کر لیں، ہمارا تو گھروں کے اچھی کسی پھر گئی. تو ہم رات کو تو کچھ نہیں کر سکے، ظاہر بہت بارش تھی. صبح کے وقت ہم نے کہا یار کچھ کرتے، ہم باہر نکلے، کچھ ہم نے پمپ پکڑا، کچھ اور کرنے کی کوشش کی. تو ہم وہ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اتنے میں ہمارے جو گلشن پارک ٹاؤن کے جو ناظم جو اس وقت چیئرمین معید انور صاحب جو ایچ ایم سے تعلق تھا، وہ وہاں پہ آ گئے. تو وہ کچھ جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا میرے دکھا پتا چلا ہوتا ہے پولیٹیکلی لوگ ایک دوسرے کو وہ کرتے. تو پیچھے ہو کے میں نے معید کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس پہ آگے ہاتھ جوڑے. میں کہا دیکھو بات سنو، کراچی کی جو اس وقت کیفیت ہے، یہ ساری سیاست ہم بعد میں کر لیں گے، یہ ہم کر لیں گے بعد میں. ابھی تو یہ لوگوں کے بیچاروں کے مسئلہ حل کرو، پانی نکالو. تصویر میں لگاؤں گا تمہاری، تو فکر نہیں کرو. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، تمہاری تصویر میں لگائیں گے، ہم لگائیں گے، لیکن پہلے یہ جو مظلوم لوگ ہیں بیچارے، جن کی پوری زندگی کی کمائی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس مسئلے کو پہلے حل کرو. تو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقصد جو ہے اپنے مستقبل کو بچانا ہمارا مقصد ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مستقبل، میں اپنے مستقبل سے، ہم اپنے مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل اگر محفوظ ہے تو میرا مستقبل محفوظ ہو رہا ہے. ہم یہ کب تک برداشت کریں گے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پوشن کے، اگر پوشن کے خلاف نہ اٹھے آپ، تو کوئٹہ ٹاؤن تو ختم ہو جائے گا بالکل. سارے کے پورے یہاں پہ فلیٹ بن جائے گا، ہم کہاں پہ رہیں گے؟ کدھر جو سکون کے لیے یہاں پہ آپ نے ایک علاقہ بنایا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ نا. تو آپ کو تو کوئی علاقے کی عجیب کیفے. ابھی آپ حیدرآباد چلے جائیں، حیدرآباد کے لوگوں نے جو ہے نا کچھ نہیں کیا نا وہاں پہ. آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا کیفے تھے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی اس طرح کا ایک گھر بھی اب موجود ہو. ہر گھر کے اوپر 16 اور 18 منزل کے جو ہے فلیٹ بن چکے ہیں. اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کریں تو کسی گھر کے اندر گیس نہیں ہے، کسی گھر کے اندر پانی نہیں ہے، اور نہ سیوریج کا سسٹم ہے. ظاہر ہے جو سیوریج تھا وہ ایک گھر کے حوالے سے انہوں نے 400 گز یا 600 گز کے حوالے سے بتا، اس پہ آپ 20 فلور کے فلیٹ بنا دیں تو کیا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کراچی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جو کام آپ لوگ کرنے نکلے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ستاروں کے مانند لوگ. میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی علاقے کے اندر لوگ اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنے کے لیے باہر نکلے، اس سے اچھے لوگ ہو نہیں سکتے. کیونکہ آپ اپنا مستقبل بچانا چاہتے ہیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا 400 لوگ آپ کے ساتھ آئے. اس لیے آئے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ آپ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، آپ جو لوگوں کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. مجھے امید ہے کہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، اور صرف آپ کی سوسائٹی نہیں، اور بھی سارے لوگ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے، بالکل کریں گے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کسی وقت تھک بھی گئے تو ہم انشاءاللہ نہیں تھکیں گے، ہم اس پہ کرتے رہیں گے. اور کوشش ہماری پوری یہ ہوگی کہ اس مسئلے کو، ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں. جہاں تک یہ پوشنز کا معاملہ ہے، بالکل اسی طرح کا ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا گلشن اقبال بلاک 13D3 کے اندر. وہاں پہ بھی ایک آبادی ہے جس کو بلوچ گوٹ کے نام سے مشہور ہے. گلشن اقبال بلاک 13D3 کا وہ علاقہ کہلاتا ہے. وہاں پہ بھی زیادہ بڑی آبادی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 240 اور 120 گز کے گھر ہیں، سارے دہلی. وہاں پہ بھی یہ شروع ہو گیا کہ فلیٹ بننے شروع ہو گئے بڑے بڑے. تو وہاں کی آبادی کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور نے کہا کہ ہمارا تو یہ، یا تو پھر بھی آپ کی چوڑی روڈ ہے، اس کو تو وہاں پہ روڈ بھی پتلی ہوگی، ہم تو یہاں پہ ہمارے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم فوراً عدالت سے رجوع کیا، اس کو پبلک ایڈ کمیٹی عدالت سے. اور ہم نے ان کے جو وہاں پہ کیس تھا اس کے خلاف ہم نے کیس فائل کیا عدالت کے. عدالت نے ہمیں اس سارے پورشنز اور فلیٹس کے خلاف سٹے آرڈر ہمارے لیے حق پہ جاری کر دیا. اور اب جو ہے وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی گھر وہاں پہ 2 فلور سے اوپر وہاں کوئی نہیں گھر بنا سکتا. عدالت کا حکم آ چکا ہے وہاں سے
بلکہ انہوں نے یہاں تک حکم دیا کہ اس طرح کے جو فلیٹس بنے ہوئے اس کو توڑ دیا جائے، توڑوا دیں کوئی 3-4. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا رکوا دیتے کہ لوگ جو آپ بات کہہ رہے ہیں لوگ بیچارے رہ رہے ہیں ان کا تو قصور نہیں ہے. ہم نے کہا یار بلکہ کچھ محلے کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ان کو توڑوا دینے کے لیے یار یہ نہیں کرو. باقی یہ کہ ہاں آئندہ کوئی چیز جو بننے نہیں اس کو ہم نہیں بننے دیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا کیس ہے اس کے اوپر ایک پریسیڈنس قائم ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ایک عدالت جو ہے نا وہ ججمنٹ دے چکی ہے. اس کی عدالت کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریسیڈنس قائم ہو چکا ہوتا ہے تو جو عدالت ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے. اور جو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس میں اس طرح کے فلیٹس کی انہوں نے اجازت بالکل نہیں دی ہوئی کراچی کے اندر. اس کی ان کی ججمنٹ موجود ہے، کلیئر ججمنٹ ہے. تو نمبر 1 تو کیس یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں بہتر تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے اس مسئلے کو فوراً ہم عدالت کے اندر لے کے چلیں گے، خاص طور پہ فلیٹس کے جو معاملے ہیں. بالکل. اور میرا یہ خیال ہے، میری ذاتی رائے، کیونکہ ہمارا ایک وکیل نے جس نے اسٹے آرڈر ہمیں دلوایا تھا، ہم اس سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے. آپ اس کو جج کریں. وکیل ہم سے تعلق ہے لیکن ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے اس معاملے کے. آپ ان سے ملاقات بھی کریں، معاملات اپنے طے کریں اور فوراً اس کے اوپر جو ہے نا کورٹ کے اندر اپنی ایک پٹیشن فائل کریں. میرا اندازہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کیونکہ ایک پریسیڈنس قائم ہو چکا ہے، ہفتے 2 ہفتے کے اندر آپ کو اسٹے مل جانا چاہیے کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی 2 فلور سے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. بلکہ آپ کو یہاں تک ملے گا اس کے اندر کہ کوئی جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے. آئی ایم شیور اباؤٹ دس، کیونکہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے اور اس طرح کی جو نا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے پہلے سے. یہ یاد رکھیں کہ اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب یہ کیس ہم نے جیتا وہاں پہ اور وہاں پہ ہر ایک کو جو ہے نا روک دیا گیا تو وہ ضرور ہوا کہ ایک صاحب نے ہمارے ایک صاحب کو 70 لاکھ روپے کی رشوت آفر کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو 70 لاکھ روپے ہم دیں گے، 35 لاکھ روپے ابھی دیں ہمارے اپنے کارکن کو. اور اس نے کہا کہ جی صرف آپ یہ کریں کہ میرا نام لے کے اس نے کہا کہ جی ان کے پاس جائیں ان سے صرف یہ کنسٹرکشن کھلوا ہمیں اجازت دینا کرنے کی، تو 35 لاکھ روپے ابھی دیں گے، ایک فلور بننے کے بعد 35 لاکھ روپے اور دیں گے. لیکن جو مسئلہ ہوگا وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا پلاٹ ہے، بلڈر آتا ہے اس کو پھر وہ برائب کرنا شروع کرتا ہے، کروڑوں روپے آفر کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار مجھے تو 4 کروڑ روپے مل رہے ہیں، وہ اٹھا کے پھر اپنے اس کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. اس میں جو آپ کی کمیونٹی کی جو وہ ہے نا جو نیٹنگ ہے، جو اس کی اسٹرانگ کمیونٹی جو ہے نا وہ اس کو روک سکتی ہے صرف، اور کوئی اور چیز اس کو نہیں روک سکتی. اگر کسی کو پیسہ مل رہا ہو تو یعنی آپ مجھے بتائیں نا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اس کارکن کو اجر دے. وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، ایک جو ہے نا ایک بینک میں جاب کرتا ہے، اس کی کیا 35-40 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، اس کو 70 لاکھ روپے کی آفر اس نے اپ فرنٹ کی اور اس نے کہا کہ آج میٹنگ میں آؤ، پیسے نکال کے کیش اس کے سامنے رکھا، یہ 35 لاکھ روپے یہ تمہارے سامنے ہیں، یہ ابھی کے اور 35 لاکھ روپے تمہیں ابھی اور اب دیں گے، ایک کنسٹرکشن تم اور کروا دو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرابلم آتا ہے وہاں پہ، جو ہم نے وہاں پہ فیس کیا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے گھر ہوتے ہیں نا وہ پھر بلڈر سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلڈر آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یار آپ بلڈر کے لیے تو ایک گولڈ مائن ہے یہاں پہ آ کے فلیٹ، اب اس علاقے کے اندر گولڈ مائن ہے. تو وہ جو ایک فلیٹ ایک جو 120 گز کا گھر ہے اس کی 1.5 کروڑ کی ویلیو ہے، وہ 2.5 سے 3 کروڑ تک اس کو آفر کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اس میں وہ فلیٹ بنا دے اس کو تو بہت پیسے ملیں گے نا. تو اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو دیکھیں جیسے بھائی نے ابھی کہا بہت سے مسئلوں کو ذکر کیا، میرا عدنان بھائی کی جو اپروچ مجھے پسند آئی، تبھی تو میں لیڈرشپ بغالیں کر رہا ہوں. اسی وجہ سے کچھ جینیون لیڈرز ہوتے ہیں نا تو وہ ان کی وجہ ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو پرابلم بہت سارے ہوتے ہیں تو آپ فوکس کرتے ہیں 1-2 ایشوز کے اوپر کریں اور پہلے اس کا رزلٹ لے کے آتے ہیں. ہم اس کے کوئی رزلٹ اس کے اوپر ہم لے کر آئیں، جب وہ رزلٹ آئے گا تو سارے مسئلوں کے اندر لوگ آپ کے پاس اور آپ کے قریب آ جائیں گے اور پھر آپ دوسرے مسئلوں کو بھی اسی حساب سے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے لیٹس ٹیک ون بائی ون. سب سے پہلے تو جو آپ کو فلیٹس کا ایشو ہے، اس ایشو کے اندر بھی عدنان بھائی آپ سے کچھ سوالات کریں گے، وہ آپ سے پوچھنے کے وہ ابھی بات عدنان بھائی کو میں کہتا ہوں جو کریں گے تو ہم آپ لوگوں سے فوراً، میری تو رائے لیکن آپ لوگ آپ سے مشورہ کر لیں گے نا، پہلے ہم کوئی پوچھ نہیں کریں لیکن آپ کو طریقے بتا رہے ہیں کہ ہاؤ کین بی ایکچولی ہم کریں یہ کس طرح کا.
ہم آپ ان سے ملاقات کروائیں گے, وہ آپ ان کے ساتھ جا کے اس کو فوراً, کیونکہ اس بندے نے پہلے کیس جیتا ہوا ہے, اس کو آئیڈیا ہے کیا کرنا ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ آپ بات کریں گے, اسٹے ملے گا آپ کو, آئی ایم شیور اباؤٹ دس, انشاءاللہ اسٹے ملے. اگر آپ کو اسٹے مل جاتا ہے دیٹس واٹ یو وانٹ, پھر تو آپ اس کو پریشر بلڈ کرنا, باقی چیزیں جو ہے نا ہم اس کے حساب سے ہم اس کو کرنا شروع کر دیں گے. جہاں تک دوسرا معاملہ ہے آپ کے الیکشن کا, یہ آپ کو مل جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے بولنا بلوا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے انشاءاللہ ہم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سے پوری اس پہ بیٹھ کے ڈسکس بھی کریں گے, اس کو ہم مجبور کریں گے اس بات کے اوپر کہ اگر کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے الیکشن کی اور الیکشن ہونا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی اس سے بات کریں گے, اور ہائیسٹ لیول پر سے بات کریں گے. ہم نے الحمدللہ جو 12 سوسائٹیز کے معاملے پہ سیکرٹری سے ساری ڈسکشنز بھی کی ہے, اس نے الحمدللہ ہماری باتیں بھی مانی ہیں, اس کو رجسٹرار نے بھی ہماری باتیں مانی ہیں, سب چیزیں ہم نے کروائی, اس کو بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے, اس پہ بہت سارے ہو سکتا ہے ہمیں طریقے اور بھی کرنے پڑے, پولیٹیکل پریشر بھی ہوگا, اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہم آپ سے کہیں گے کرنے کو, وہ جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا. تو وہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم ایڈمنسٹریٹر سے بھی ملیں گے, ایسے کوئی ایڈمنسٹریٹر دور نہیں ہے, وہ بھی ویسے کوئی وہ آسمان سے بھی اترا, ہم اس سے بھی ملیں گے, سیکرٹری سے بھی بات کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے وہاں کے جو ایڈمنسٹرار ہے اس سے بھی بات کریں گے. میرا خیال یہ کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. لیکن ابھی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فلیٹس اور پورشنز کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اس کو ایڈریس کریں, اس پرابلم کو اس کو سالو کریں, اس کے اوپر ہم کوئی ججمنٹ لیں, اور پھر دین ہم دوسرے مسئلے کو جائیں. اور میں مطلب ظاہر یقین دلانے والا لفظ تو ایک بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے پوری یہ امید ہے کہ جو لوگ ظلم کے حساب عدنان بھائی کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور میں ان کی بات سب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ظلم ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, اور اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, اور وہ ظلم کے خلاف اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ قریش کے سردار ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ سب سے بڑے ظالم لوگ تھے, وہ اپنا قانون چلاتے تھے وہاں پہ, وہ کہتے تھے کہ میری بات مانی جائے گی. تو ابھی بھی جو لوگ سیاست کے ذریعے سے یا عدالت کے ذریعے سے یا اپنی طاقت کے ذریعے سے وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بات مانی جائے گی, اس کی اور نہیں چلے گی, جو میں کہوں گا وہ. تو یہ اصل میں اس قریش کے سرداران کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنی بات کر. اللہ کے نبی نے کیا کیا, انہوں نے ان کے ظلم سے لوگوں کو نکال کے کہا کہ اللہ کا حکم چلے گا, جب اللہ کا حکم چلے گا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا, پھر اللہ کا حکم چلے گا تو پریشانیاں ختم ہوں گی, اللہ کا حکم چلے گا تو اس کے نتیجے میں سکون آئے گا, امن آئے گا, راحت آئے گی. اور جب اللہ کا حکم چلتا ہے تو یہ گٹر بھی بہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جب اللہ کا حکم چلے گا تو جس طرح بھائی کہہ رہے تھے نا کہ روڈ پھسل گئی اور بچیاں جو ہے نا وہ پھسل گئی, وہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو جو ذمہ دار ہوگا اس کو پکڑا جائے گا, اس کو اندر کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ کے قرآن کا اور شریعت کا, اللہ کے نظام کا یہ معنی ہے, یہی مطلب ہے اس کا, اور کوئی مطلب نہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. تو آپ جو کام سارے لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں, اور جو اللہ کے اس نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں جو کہ مردہ ہو چکی ہو, تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس کو. تو آپ سارے لوگوں کو سب سے پہلی بات یہ خوش ہو جائیں کہ آپ سب لوگوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملنے والا ہے, اور آپ وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں, یہ تو بہت چھوٹے گھر ہیں, جنت میں آپ کو عالیشان محل ہو گئی. یہ دیکھیں میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیثوں کی بنیاد کے اوپر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں کہ آپ کو جو بڑے عظیم الشان جو محل آپ لوگوں کے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی اس طرح سب ساتھ اکٹھے بیٹھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اکٹھے تھے, آج ہمیں تو یہ جنت میں بھی اکٹھا ہمیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جدوجہد کرنے کی, اس پہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا. اب جو میں نے آپ سے بات کہی ہے وکیل کے حوالے سے, یہ آپ لوگ اب مجھے بتائیں گے, اسد بھائی اور عدنان بھائی, یہ آپ لوگ ڈسکس کر کے مجھے اگر کل بتائیں گے تو کل عدنان بھی آپ کی میٹنگ کروا دیں گے وکیل سے. وہ آج بھی اس سے مل کے آئے ہوئے ہیں, ان سے بات کر لیں گے اینڈ وی کین موو فارورڈ. اب میں عدنان بھائی کو اوپر وہ مائک, کیونکہ مائک ہے نہیں, لیکن سے کر رہا ہوں کہ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے کچھ معاملات کے حوالے سے, اور ماشاء اللہ عدنان بھائی کی نالج بھی بہت اچھی ہے چیزوں کی, تو یہ کچھ پوچھ رہے ہیں کہ تو اس سے ہماری کچھ چیزیں اور ہماری کلیئر ہو جائیں گی. جی عدنان بھائی, یہ ایک تو